ویلکم بیک ناظرین. سر آپ نے تبت سینٹر والی ریلی میں میری روزی روٹی کا ایک اور انتظام کیا تھا. آپ نے متحدہ کا نام لیتے ہوئے ایک اور بات کہی تھی. مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ اپنے وجود کو منوانے کے لیے بے گناہوں کا خون بہاتے رہیں گے. آپ کے خیال میں لفظ کچھ زیادتی نہیں تھا یا کسی لیڈر کو اخلاقیات کا پابند نہیں ہونا چاہیے؟ ایم کیو ایم کا وجود ہے، بالکل ہم ان کی سیاسی وجود کو نہیں مانتے. اگر تو جو اول تو جبر آپ جو کی بات کہہ رہے ہیں بنیاد وہ پہ ہے. ڈیبیٹیبل اول تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن اگر بالفرض محال میں مان بھی لوں اس ایک لمحے کے لیے کہ ایسا ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو بھی کیا لیڈر کو اخلاقیات کا پابند نہیں ہونا چاہیے ایک پبلک گیدرنگ میں لفظ کا استعمال، اور وہ بھی ایک سیاسی تنظیم کے لیے؟ بھائی ایم کیو ایم کا وجود ہی جب سیاست، اگر یہ مہذب معاشرہ پاکستان کا ہوتا تو ان سب لوگوں کو ہتھکڑی ہوتی، یہ جیلوں میں پڑے رہتے. سو پیپلز پارٹی کے 4 سالوں میں 5,500 لوگ ٹارگٹ کلنگ میں قتل ہوئے ہیں. اس کس نے کیا؟ اور یہ چیف جسٹس کی کمیشن نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم، اے این پی، یہ جتنے نسل پرست سیاست کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے مارے ہیں. نہیں، نام تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مارے، ایسا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہوتا تو سزا مل چکی ہوتی سر. سزا یہاں کون دیتا ہے پاکستان میں؟ جب حقیقی راج آئے گا تو انشاءاللہ یہ سارے سزا کے مرتکب ٹھہرائے جائیں گے. ایم کیو ایم کی سیاسی وجود ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اعتراض کیا ہے؟ قانونی وجود تب ہوگا جب وہ ڈیموکریٹک سیاست کریں گے. اور ڈیموکریٹک سیاست کیا ہے؟ وہ جو آپ کر رہے ہیں. بالکل ہم کر رہے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے. میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو تو، یہ وہی والی بات ہے. کوئی کیا میٹھا میٹھا ہے؟ میٹھا میٹھا وہ کھا رہے ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، مزے لے رہے ہیں، حلوے کھا رہے ہیں. اچھا، یہ تلخی اسی چیز کی ہے کہ آپ کو نہیں مل رہا؟ ہم تو جیلوں میں گولیوں، ہم میرا سارا جسم دیکھیں گے تقریباً آپ کو 50 سوراخ ملیں گے گولیوں کے نشانوں کے، تو سر تشدد کے نشانوں کے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کوئی میٹھے کھانے کے پیچھے ہیں. ہم اپنے قوم اور وطن کی آزاد اور باوقار حیثیت کی بحالی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ نسلوں کی جنگ ہے، یہ کوئی کرسی اقتدار وزیر اعظم کی جنگ نہیں ہے. اچھا، ایک زمانے سے الطاف حسین صاحب اور متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست جو ہے وہ اس نے ایک ٹرن لیا ہے، اور الطاف حسین صاحب اجرک اور ٹوپی، سندھی ٹوپی پہن کر کے خود کو سندھ کی دھرتی کا سچا بیٹا، خود کو سندھ کی دھرتی کا باشندہ ثابت کرنے پہ مصر ہیں. آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ آپ کی کون سی روزی روٹی مر رہی ہے؟ آپ کیوں ان کو نہیں مان لیتے کہ وہ سندھی ہیں؟ میرے بھائی، ہم نے 1947 سے لے کر ہر ہندوستان سے آئے ہوئے آدمی کو سندھ کا بیٹا قبول کر لیا. ہماری مشترکہ شادیاں ہوتی ہیں، غمی خوشی میں ہم ساتھ ہوتے ہیں. لیکن ایم کیو ایم کے ان سارے دعووں کے بعد مجھے بتائیے کہ کراچی ڈو میڈیکل کالج میں کسی ٹھٹا بدین کے طلباء کی ایڈمیشن کیوں بند ہے؟ کراچی میں کوئی سندھی یہ سیلاب زدہ جو کراچی پہنچے تھے ان کے کیمپوں کو بلڈوزر سر لگا اس کے کی ایک وجہ یہ بھی تو دی جا سکتی بھگایا ہے کہ کیوں گیا کراچی تھا؟ خود ایک 2 کروڑ 2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. کراچی میں کراچی والے پڑھ رہے ہیں، بڑی باجوڑ بات اور نہیں ہے. سوات والے رہ سکتے ہیں شاہی سید کی قیادت میں، ان پہ اعتراض نہیں ہے. کندکوٹ اور کشمور کا سیلاب زدگان آ جائے تو اس کی جھگی لگانے پہ اعتراض ہے 2 کروڑ کے. بنگال اور برما کے 40 لاکھ لوگ رہ سکتے ہیں، ان کا حق ہے سندھ کی زمین پہ، ٹھٹا اور بدین کے آدمی کا حق نہیں. یہ کیا فلسفہ آپ لوگ پیش کرتے ہیں قوموں کو گمراہ کرنے کے لیے؟ یہ وطن ہمارا ہے، میرا حق ہوگا جب ابھی ہم کمزور ہیں، اس لیے یہ ساری مستیاں ہوتی ہیں. جب ہمارے وطن پہ ہمارا اختیار ہوگا پھر ہم بتائیں گے کہ کون یہاں رہ سکتا ہے کون نہیں رہ سکتا. اچھا، یہ ایکٹ کنڈیمیبل ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مان لوں کہ کراچی یونیورسٹی میں ان لوگوں کو داخلہ نہیں ملتا یا انٹیریئر کے لڑکوں کو؟ کنڈیمیبل ہے نا؟ آج بھی قابل مذمت ہے نا سر؟ بالکل. اچھا، سندھ تو یونیورسٹی آج بھی کمشنری نظام، جامشورو میں جو اردو بولنے والوں کی ٹھگائی ہوتی ہے، وہ جو ان کو خراج کوئی عقیدت پیش کیا جاتا ہے، کوئی سندھی نہیں ہوتی. قوم پرست جو جماعتیں ہیں، آپ کو آپ کے جو بغل بچہ تنظیمیں جو وہ ان کو مارتی ہیں، وہ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں مارتا. سر خبریں چلی ہیں سر، کیا ہو گیا؟ میں آپ کو بتاؤں، الطاف حسین صاحب ہیں نا، آپ ان سے پوچھئے گا، جب میں شاگرد تھا ان کا لیاقت میڈیکل کالج میں، جب میں پڑھتا تھا، تب کسی مارشل کی سربراہی میں، جی ایچ کیو کی سربراہی میں ایک جماعت تھی این ایس ایس او، ان لوگوں نے اردو بولنے والوں کی وہاں کٹائی کی. میں ان کی حفاظت میں نکلا. الطاف حسین، رئیس امروئی، انعام درانی، عظیم طارق، یہ سب لوگ ایل سی میں چل کے آئے میری مہربانی ماننے کے لیے. آپ کو یہی پتہ نہیں؟ آپ کو فیکس ہی پتہ نہیں ہے میرے بھائی عارفین؟ کوئی نہیں کرتا یہاں. کبھی کوئی غنڈے ہر جگہ ہیں، چور اچکے ہر جگہ ہیں، کسی کے گلے میں اچھی واچ دیکھ لی، کوئی پرس میں 5,000 دیکھ لیے، یہ سارے پاکستان کی فنامنا ہے. ہر گلی میں آپ کو اسٹریٹ کرائمر ملتے ہیں. لیکن کسی آدمی کو اردو بولنے کے بنیاد پہ اگر مارا جائے
ایسا ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو سندھ کے عوام کی تعلیم، ان کی ترقی وہ سوٹ نہیں کرتی، اسی لیے آپ جناح یونیورسٹی جو حیدرآباد میں بنانے کی ایک منصوبہ شروع کیا گیا ہے گورنر سندھ کی جانب سے، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کو یہ بھی علم نہیں ہے نا، ہم نے میں یہی تو ہم نے پوچھ رہا کب کہا کہ جناح سندھی یونیورسٹی نے قوم بنے؟ پرست۔ نہیں، ہم نے کب کہا کہ جناح یونیورسٹی نے، ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پالیسی کون سی ہوگی، کہ وہ صرف لطیف آباد کے لیے لوگوں کی ہوگی، یا صرف اردو بولنے والے، جیسے کراچی یونیورسٹی کو محدود کر دیا ہے، کراچی میں اور یونیورسٹیز کالجز کو محدود کر دیا ہے، یا یہ پورے سندھ کے لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے تعلیم کا فروغ دینے کے لیے ہوگی؟ تو یہ نسل پرستی کی بنیاد پہ جو ڈیولپمنٹ ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم کسی بھی لنگوسٹک بیس پہ آپ یونیورسٹیز بنائیں، آپ روڈ رستے بنائیں۔ کراچی میں مصطفیٰ کمال کہتا ہے میں نے اتنا کام کیا، اتنے اوور ہیڈ برج بنائے، ڈائریکٹ رستے بنائے، آج بھی کراچی میں سندھی بلوچ گاؤں میں وہ گدے گاڑیوں پہ پانی پینے کا بھرتے ہیں۔ اس سے زیادہ شرم کی کوئی بات ہو سکتی ہے کسی شہر کے ناظم کے لیے، کہ آپ کی ڈسکرمنیشن ہے، نسل پرستی ہے آپ کی سوچ اور رگوں میں، اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے انٹرنیشنل ہیں۔ حیدرآباد کی قاسم آباد کی آپ نے حالت دیکھی، مشرف کے دور میں اسپیشل پیکیج آئے، یہ ایک مین قاسم آباد کا روڈ ہے جو ان کے 8 سالوں میں نہیں بنا، اور ہمیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی آکیوپائڈ ٹریٹری ہیں، کسی قبضے میں آئی ہوئی قوم ہے اور غلام بنایا ہوا ہے۔ کوئی ایسا مائیکا لال ہم نے دیکھا نہیں کہ تلوار پہ سندھ کو کسی نے فتح کیا ہو۔ ٹھیک ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر قادر مکسی۔ انہیں کس حد تک خراج عقیدت ہم پیش کر سکے اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہوئے نور العارفین صدیقی کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔